Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lesson 21, Easy way to learn English language. सबसे आसान तरीका इंग्लिश सीखने का 21वां लेसन. I was about to. You have to remember this. I was about to. आपको सिर्फ ये याद रखना है I was about to. उसके बाद फ़ौरन फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएं. इसका मतलब क्या है, ये बनाते क्यों हैं? जब भी आप किसी को ये बताना चाह रहे हों, इन्फॉर्म करना चाह रहे हों कि आप कुछ करने जा रहे थे लेकिन किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से, किसी इवेंट की वजह से आप रुक गए, वो काम ना कर सके. आप करने जा रहे थे पर आपने नहीं किया, लेकिन आपने पूरा प्लान बना लिया था उस काम को करने का, लेकिन वो नहीं किया. तो इसको उर्दू में कैसे बोलते हैं, लेट्स सी. मैं आपको बता दूं. आई वॉज अबाउट टू रीच देयर. आई वॉज अबाउट टू रीच देयर. देखें, मैंने यहाँ तक सेम सेंटेंस आई वॉज अबाउट टू. रीच, रीच मीन पहुँचना, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, देयर वहाँ. आई वॉज अबाउट टू रीच देयर, मैं वहाँ पहुँचने वाला था, यानी पहुँचा नहीं था, पहुँचने वाला था. कोई वजह आई, उसकी वजह से नहीं पहुँच सका. सो आई वॉज अबाउट टू रीच देयर, मैं वहाँ पहुँचने वाला था. आई वॉज अबाउट टू डू. आई वॉज अबाउट टू डू, मैं करने वाला था लेकिन नहीं किया. सही है. सो ऐसा काम जो आपने करना था, जो आप करने जा रहे थे लेकिन किसी ख़ास वजह से आप ना कर सके, तो उसको कैसे बताएंगे? आई वॉज अबाउट टू डू. आई वॉज अबाउट टू डू, मैं करने वाला था. आई वॉज अबाउट टू गो आउट, मैं बाहर जाने वाला था. आई वॉज अबाउट टू गो आउट, मैं बाहर जाने वाला था. I was about to go. I was about to go to dinner. I was about to go to dinner. मैं रात का खाना बाहर खाने वाला था, या मैं रात का खाना बाहर खाने जा रहा था. For example, you call me. Oh, come and pick up me. So at that time I was about to go to dinner. So I was about. तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? I was about to go to dinner. मैं कुछ करने जा रहा था जिसकी वजह से आपने फ़ोन किया, मैंने नहीं किया. So इट्स को हम क्या कहेंगे? I was about to go to dinner. मैं बाहर खाने के लिए जा रहा था. I was about to sleep. I was about to go to bed. I was about to sleep. I was about to go to bed. It means you are going to sleep, but you are not. You weren't. You didn't sleep. Okay, because some reason, किसी वजह से आप नहीं सो सके, लेकिन आप सोने जा रहे थे और आपको फ़ोन आ गया, चलो भाई हॉस्पिटल पहुँचो. तो आप अब क्या, कहाँ थे यार? मैं सोने जा रहा था, बस अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ. So I was about to sleep. I was about to go to bed. मैं सोने जा रहा था. I was about to go to work. I was about to go to work. मैं काम पर जाने वाला था लेकिन नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार हो गया. सही है. I was about to go to work. मैं काम पर जाने वाला था. I was about to play cricket. मैं क्रिकेट खेलने वाला था लेकिन बारिश हो गई लग रहा है. सही है. आई वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलने वाला था. आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग. और मैं भी यही कहने वाला था. कहते हैं ना, और मैं भी यही कहने वाला था, और तेरी तो मैं भी यही कहने वाला था. आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग. मैं भी यही बात, यही चीज़ कहने वाला था, यही बात कहने वाला था. बहुत कॉमन ये फ्रेज़ है. आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग. मैं यही बात कहने वाला था, या मैं यही कहने वाला था. आई वॉज अबाउट टू मीट यू. मैं तुमसे मिलने वाला था लेकिन
کسی نے فون کر کے کسی اور نے بلا لیا, نمبر 2 نے بلا لیا, نمبر 1 سے نہیں مل سکا. سو آئی واز اباؤٹ ٹو میٹ یو, میں تم سے ملنے والا تھا. آئی واز اباؤٹ ٹو کال یو, آئی واز اباؤٹ ٹو کال یو, میں تمہیں فون کرنے والا تھا. کیا تو نہیں نا, چل نکل پتلی گلی سے, ایسے اکثر بولتے جسٹ کڈنگ. سو آئی واز اباؤٹ ٹو کال یو, آئی واز اباؤٹ ٹو کال یو, میں تمہیں فون کرنے والا تھا. I was about to send you an email. I was about to send you an email. میں تمہیں ای میل کرنے والا تھا. I was about to send you an email. میں تمہیں ای میل کرنے والا تھا. I was about to write a letter. میں خط لکھنے والا تھا. I was about to write a letter. میں خط لکھنے والا تھا. I was about to mow my grass. یعنی کاٹنے کو کہتے ہیں مو. سو آئی واز اباؤٹ ٹو مو مائی گراس, میں گھاس کاٹنے والا تھا. آئی واز اباؤٹ ٹو کم بیک, میں واپس آنے والا تھا. آئی واز اباؤٹ ٹو کم بیک, میں واپس آنے والا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں آیا. سو میں واپس آنے والا تھا. آئی واز اباؤٹ ٹو کم بیک. آئی واز اباؤٹ ٹو آرڈر اس سم فوڈ یا ڈرنکس. I was about to order us some drinks. میں کچھ مشروب یا پینے کی چیز آرڈر ہمارے لیے دینے والا تھا. میں ہمارے لیے مشروب کا آرڈر دینے والا تھا. فار ایگزامپل کسی اور نے آرڈر دے دیا, آپ کو پتہ ہی نہیں, تو ارے یار میں دینے والا تھا آرڈر یار. سو آپ کہہ سکتے ہیں یار میں آرڈر دینے والا, تم نے کیوں دیا. I was about to order us some drinks. کوئی گھر سے کوئی چیز لے آیا, میں تو آرڈر دینے والا تھا. سو آئی واز اباؤٹ ٹو آرڈر اس سم ڈرنکس. I was about to watch television. I was about to watch television. میں ٹی وی دیکھنے والا تھا. اب آتے ہیں اپنے گولڈن ورڈز پر. The greatest test of courage on earth is to bear defeat without losing heart. The greatest test, سب سے بڑا امتحان کیا ہوتا ہے, آف کریج, حوصلے کا سب سے بڑا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, آن ارتھ, زمین پر, اس زمین پر حوصلے کا سب سے بڑا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. ڈو یو نو, از ٹو بیئر, برداشت کرنا, ڈیفیٹ, ہار کو, برداشت کرنا ہار کو, وداؤٹ لوزنگ ہارٹ, دل کو مایوس کیے بغیر, غم کیے بغیر, دکھ کیے بغیر ہار کو تسلیم کرنا, ہار کو برداشت کرنا بغیر دکھی ہوئے, بغیر اپنا دل کو ڈبوئے ہوئے. کہتا نا یار ابے یار میں ہار گیا, مایوس نہیں ہونا. تو از ٹو بیئر سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا دنیا کا, جو آدھی 99% لوگ ہار جاتے ہیں, اس میں مایوس ہو جاتے ہیں, حوصلہ ہار دیتے ہیں, دل ہار دیتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے بولتے ہو یار ہماری تو زندگی ختم ہو گئی, لیکن وہی آپ کے لیے ایک ٹیسٹ تھا آپ کے حوصلے کا, کہ آپ نے خوشی خوشی ہار کو تسلیم کرنا تھا. از ٹو بیئر ڈیفیٹ وداؤٹ لوزنگ ہارٹ, دل میں مایوس کن نہ لائے بغیر آپ نے برداشت کرنا تھا ہار کو. I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. I will not let anyone, میں کسی کو اجازت نہیں دیتا, walk, چلنے کی, through my mind, میرے دماغ سے, with their dirty feet, اپنے گندے پیروں سے میرے دماغ پر چلے. میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے دماغ کے اندر گندے پیروں سے چلے. واٹ از دا میننگ آف دس, اس کا مطلب کیا ہے. دیکھو ہم لوگ آج یہ موسٹ کامن یہ بات ہو گئی ہے لوگوں میں, کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ عمل کر جاتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا بس اپنی تحقیق نہیں کی, کر گئے. اس کو کیا بولتے ہیں, کہ ہم نے دوسرے کی بات سنی اور اپنا کوئی ڈیسیجن نہیں, اپنا کوئی دماغ نہیں چلایا, بس ہاں بھائی. اکثر لوگ, میرا بھائی مجھے بچپن میں کہتا تھا کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات سنو نا تو آنکھ اس کی
مطلب آنکھیں کان آنکھیں بند کر کے مان لو. مجھے بڑی اچھی بات لگتی تھی کہ محبت کی تھی. یار یہ نبی کی اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ آنکھیں بند کر کے ہر بات کہیں کوئی بھی کچھ بولے بس سنو اور مان لو, کیونکہ نبی کی بات پہ شک نہیں کرنا. لیکن کہنے والے کو تو دیکھو کہ وہ واقعی میں سچ کہہ رہا ہے یا اپنی طرف سے لگا کے کہہ رہا ہے. اکثر ہم لوگ تحقیق کے بغیر سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں. آج 90% حدیث جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان کی تحقیق کی جائے تو نہ ریفرنس نمبر ہوتا ہے. اگر ریفرنس نمبر غلطی سے مل جائے تو وہاں اس مسلم کی بک کھولی, اس حدیث نمبر کھولی, وہاں وہ حدیث ہی نہیں ہے. اکثر ہم لوگ یہی غلطیاں کیے جا رہے ہیں. لوگوں کو ہم نے اپنے دماغ میں چڑھا لیا کہ یار یہ سچا ہے. اب میں 1 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں, لوگوں کو جب میرے پہ بھروسہ ہو جائے گا, شیطان جب ہی میرے سے ایسی باتیں کروائے گا کہ آپ یقین کر لو گے آنکھیں بند کر کے. اس وقت یہ نہیں سوچو گے کہ میں تحقیق کروں یا نہیں کروں, اس وقت یہ بولو گے ہاں یار طارق سچ بولتے ہیں. تو کسی پہ, مجھ پہ کیا کسی پہ بھی یقین مت کرو جب تک خود دیکھ نہ لو, خود تحقیق نہ کر لو. کسی کو اپنے دماغ کے اندر گھسنے نہ دو, کیونکہ وہ گندگی چھوڑ کے چلا جائے گا, آپ کے دماغ کو گندا کر دے گا. آپ کے دماغ میں جو دوسروں کی باتیں, غیبت, چغلی, یہ سب نکال دو. کوئی کچھ کہتا ہے, کسی کے لیے بھڑکاتا ہے, اس کو بھول جاؤ, نہیں سنو. کوئی گالی بکتا ہے, نہیں سنو. ایسے لوگوں سے دور رہو جو آپ کے ذہن کو خراب کریں. امید کرتا ہوں آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز شیئر ود یور فرینڈس اینڈ ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب www.youtube.com/طارق عزیز1. یوٹیوب کے بعد آپ سلیش ڈالیں گے اور طارق عزیز لکھ کر 1 لکھیں گے تو میری تمام ویڈیوز آپ کے پاس آ جائیں گی. مطلب اگر آپ اوپن کریں گے تو آپ کو تمام ویڈیوز وہاں پر شو ہوں گی. امید کرتا ہوں ہر ویک میں 3 ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں, 3 یا 2. سو you will find here all videos, okay. سو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو ہدایت دے. اللہ ہم سب کو صبر عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور خوشیاں نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.